اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ العظیم۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، تو جب وہ پہنچنے لگیں اپنی میعاد کو، فَامْسِكُوهُنَّ، تو روک لو انہیں، بمعروف بھلائی کے ساتھ، او فارقوهن، یا جدا کر دو انہیں، بمعروف بھلائی کے ساتھ، واشہدوا، اور گواہ مقرر کر لو، ذوی عدل منکم، دو معتبر آدمی اپنے میں سے، واقیموا الشہادۃ للہ، اور گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے دو، ذالکم یوعظ بہ، ان باتوں کی نصیحت کی جاتی ہے، من کان یؤمن باللہ، اس شخص کو جو ایمان رکھتا وہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، ومن یتق اللہ، اور جو خوش بخت ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو خوش نصیب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اس کے لیے وہ کافی ہے، ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، مقرر کر رکھا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 28واں پارہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورہ طلاق کو شروع کیا، پہلی آیت ہم نے پڑھی جس میں اللہ کریم نے فرمایا، اے نبی مکرم مسلمانوں سے فرماؤ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو انہیں طلاق دو، ان کی عدت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اور شمار کرو عدت کو، اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا پروردگار ہے، نہ نکالو انہیں ان کے گھروں سے، اور نہ وہ خود نکلیں سوائے اس کے کہ وہ ارتکاب کریں کسی کھلی بے حیائی کا، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو تجاوز کرتا ہے اللہ کی حدوں سے تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، تجھے کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس آیت کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر سنی۔ آج کے درس میں بھی یہی مسائل اللہ کریم نے مزید بیان فرمائے، عورت کی طلاق کے حوالے سے، نان و نفقہ کے حوالے سے، اور تقوی کے لحاظ سے، اور اللہ پہ بھروسہ کرنے کا ذکر بھی ہے۔ پہلے آیت میں فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، تو جب وہ پہنچنے لگیں اپنی میعاد کو تو روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ، یا جدا کر دو انہیں بھلائی کے ساتھ۔ خامد اگر ایک طلاق دے اپنی بیوی کو یا 2 طلاقیں دے تو اسے رجوع کرنے کا حق ہے۔ بعض لوگ اس حق کو ناجائز طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ بظاہر رجوع کر لیتے ہیں لیکن ان کا ارادہ عورت کو آباد کرنے کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی عدت کی میعاد کو لمبا کر کے اس کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں تھا کہ مرد اپنی عورت کو طلاق دیتا اور عدت جب گزرنے کے قریب ہوتی وہ رجوع کر لیتا، دوبارہ پھر اس کو طلاق دیتا، تو کئی کی طلاقیں وہ اس کو دیتا، کئی کی دفعہ رجوع کرتا، نہ عورت کو بساتا نہ اس کا حق ادا کرتا۔ تو اسلام نے طلاق کو 3 طلاقوں تک محدود کر دیا تاکہ عورت کو بلا وجہ اس کا خاوند تکلیف نہ دے سکے۔ تو فرمایا کہ اگر تم نے بسانا نہیں تو اس کو عزت سے فارغ کر دو،
اور اگر تم نے بسانا ہے پھر اسے رجوع کرو۔ تو اس لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ عدت ختم ہونے سے پہلے تم یہ فیصلہ کر لو کہ تم اس کو اپنی رفیقہ حیات بنا کر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو یا اس کو آباد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، یہ فیصلہ کر لو۔ پہلی صورت میں تمہیں اجازت ہے کہ تم رجوع کر لو، اگر تم نے عورت کو بسانا ہے پھر اسے رجوع کر لو، اور حسب سابق اس کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ کرو اور اسے اپنی اہلیہ بنا کر رکھو، اور اگر تمہارا یہ ارادہ نہیں تو صرف اس کو ستانے کے لیے رجوع مت کرو بلکہ اس کو جدا کر دو۔ جدائی کا انداز بھی غیر شریفانہ نہ ہو کہ فریقین ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، تان و تشنیع کے تیر چل رہے ہوں۔ مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ جب تم اسے جدا کر دو تو اس کی دل جوئی کرو، اس کی مالی امداد کرو۔ کیا پیارا دین ہے جی اسلام۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کے اندر، آپ کو یاد ہو کہ جب عورت کو طلاق بھی دو تو اسے خالی ہاتھ نہ بھیجو، کچھ جوڑا اس کو دے دو، کچھ مال و متاع دے دو، تحفے تحائف دے دو تاکہ اس کی دل جوئی ہو جائے۔ فرمایا کہ اس کی مالی امداد کرو، اس طرح اس کے غم و اندوہ کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ یہاں تو لوگ جناب جب طلاق ہوتی ہے تو گالی گلوچ تک، لڑائی جھگڑے تک آتی، لوگ دھکے دے کے بیوی کو نکال دیتے ہیں، یہ چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اسلام کے حکام کیا ہے۔ موافقت کی صورت میں احسان و مروت ہر کوئی کرتا ہے، لیکن عدم موافقت اور قطع تعلقات کے وقت بھی دلجوئی اور مروت کی تلقین اس دین رحمت کی خصوصیت ہے، اس کے ماننے والوں کا شیوا ہے۔ پھر فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہ مقرر کر لو دو معتبر آدمی اپنے میں سے، اور گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے دے دو۔ اپنی بیوی کو طلاق دو یا رجوع کرو، دونوں صورتوں میں تمہیں دو معتبر گواہ مقرر کر لینے چاہیے، تاکہ اگر کسی وقت فریقین میں جھگڑا پیدا ہو جائے اور معاملہ عدالت تک پہنچ جائے تو شہادت کی روشنی میں قاضی صحیح فیصلہ کر سکے۔ یہ حکم وجوبی نہیں بلکہ مستحب ہے کہ جب تم طلاق دو یا رجوع کرو دو گواہ بنا لو۔ ممکن ہے کہ بعد میں میاں بیوی نہ مانے، بیوی کہے مجھے طلاق نہیں ہوئی، خامد کہے میں نے دی ہے، تو اس لیے دو گواہ ہوں گے تو پھر جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ائمہ اربعہ کا یہ متفقہ قول ہے کہ طلاق اور رجوع پر گواہ مقرر کرنا فرض نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اگر بغیر گواہوں کے بھی کسی نے طلاق دے دی تو تب بھی طلاق ہو جائے گی، یا اگر اس نے بغیر گواہوں کی رجوع کر لیا تب بھی رجوع کرنا صحیح ہے، البتہ گواہ بنانا افضل ہے اور تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اختلاف و جھگڑے کے سد باب کا یہ بڑا مؤثر طریقہ ہے۔ یہاں گواہ بنانے کا حکم ویسا ہی ہے جیسے قرآن کی ایک آیت ہے وَاشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر تم نے گواہ نہیں بنائے، تم نے خرید و فروخت کی تو وہ نہیں ہوگی، خرید و فروخت گواہوں کے بغیر بھی ہو جائے گی، لیکن مستحب ہے کہ جب تم خرید و فروخت بھی کرو، لین دین کرو تو گواہ بنا لو تاکہ بعد میں جھگڑا پیدا نہ ہو۔ تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ بنا لیا کرو تاکہ اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ تو اسی طرح یہاں بھی فرمایا طلاق دیتے وقت، رجوع کرتے وقت بھی دو گواہ ہوں تو بعد میں جھگڑا نہیں پیدا ہوتا۔ پھر فرمایا ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان باتوں کی نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو خوشبخت ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے بنا دیتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ بڑی پیاری آیت ہے جس کو آپ غور سے سماعت فرمائیے گا۔ طلاق، عدت، نفقہ یعنی خرچہ، سکونہ یعنی رہائش وغیرہ جو احکام بیان کیے گئے، ان کی پابندی میں خوف خدا کو جو اپنا شعار بنائے گا اور خلوص نیت سے ان احکام کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے نجات کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا۔
یہ قاعدہ صرف ان احکام کی بجاوری کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ یہ عام ہے جی. یہ اللہ نے پرنسپل بیان کیا کہ جو شخص تقوی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، خدا سے ڈرتا ہے، کسی قسم کے دباؤ میں آ کر ارشاد خداوندی سے وہ بالکل اپنا منہ نہیں پھیرتا، بڑی استقامت جوامردی سے اللہ کے حکام اور اس کی منع کردہ چیزوں سے رک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نجات کے اسباب یقیناً بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے جہاں وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. ہماری حالت بھی عجیب ہے. عام حالات میں تو ہم احکام شرعی کی کچھ نہ کچھ پابندی کرتے ہیں، لیکن جب ہم مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو اس سے نکلنے کے لیے جائز اور ناجائز حرکات کے ارتکاب میں ہم ذرا بھی جھجکتے نہیں. غربت و افلاس کی گرفت سخت ہو جائے تو رشوت، چوری، لوٹ کھسوٹ، حرام خوری کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. کسی مقدمہ میں پھنس جائیں تو اس میں کامیاب ہونے کے لیے جھوٹی گواہی سے کام چلا لیتے ہیں. میں نے خود چونکہ وکالت کی ہے، میں نے دیکھا ہے گواہ بکتے ہیں، وکیل بھی کئی بکتے ہیں، کئی جج بھی بک جاتے ہیں. تو اس لیے جھوٹی گواہی کے بارے حضور کا ارشاد بڑا سخت ہے. رسول پاک نے جھوٹی گواہی کو کبیرہ گناہوں میں سے گناہ قرار دیا ہے. اگر ہمارے ملک کا عدالتی نظام صحیح ہو جائے، جھوٹی گواہی نہ دی جائے اور وہ وکلاء امانت داری سے کیس کو پرسو کریں اور جج حضرات انصاف کے اوپر فیصلے کریں، کئی ہمارے مسائل حل ہو جائیں. تو فرمایا کہ ہم جھوٹی گواہی سے بھی کام چلا لیتے ہیں. دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو جھوٹ، مکر و فریب سے ہم خلاصی کی تدبیریں سوچنے لگتے ہیں. در حقیقت یہ سب نفس کا فریب، شیطان کو دھوکہ ہے. ایسا کرنے سے مشکلیں گھٹتی نہیں بڑھتی ہیں، مطلع حیات مزید ابرآلود ہو جاتا ہے، ناکامیاں اور رسوائیاں انسان کا مقدر بن جاتی. جب بندہ اسلام کے خلاف چلے گا اور جھوٹی گواہی ڈال کے اپنے حق میں فیصلہ کروائے گا، پھر مسائل بڑھتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے برعکس قرآن پاک نے مشکلات سے نجات پانے اور مصائب کے نرغے سے رہائی حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، وہ یہ کہ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لو. یقین کریں جی، اتنا پیارا قرآن پاک کا اصول ہے. جو بندہ اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کر لینا، وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا. پکی بات ہے. دل میں خدا کا خوف، میں نے مرنا، اللہ کے پاس جانا ہے، کیا جواب دوں گا، کون سا منہ لے کے جاؤں گا. انسان کوئی بھی ذرا بھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، بھولے سے بھی ان کے قریب مت پھٹکو. جن احکام کے کرنے کا رب نے حکم دیا، ان کی پوری پابندی کرو. اس کی یاد، اس کے ذکر میں صدق کے دل سے مشغول ہو جاؤ. پھر تم دیکھو گے کہ اللہ کا دست کرم کس طرح آگے بڑھ کے تمہاری دستگیری فرماتا ہے. اس کی چشم رحمت کس طرح تمہاری بگڑی بناتی ہے. وہ اپنے خزانوں کے منہ تمہارے لیے کھول دیتا ہے. اس آیت طیبہ میں بندہ مومن کو اس کی یقینی نجات، حقیقی کامیابی اور سچی خوشی کا راستہ دکھایا گیا ہے. کاش ہم کان کھول کر سن لیں، دلوں میں اس کو جگہ دیں اور صدق کے دل سے اس پر عمل کریں. اب سنیں حضور کا بڑا پیارا ارشاد گرامی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال جعل رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یتلو علیہ هذه الآیہ. حضرت ابو ذر غفاری حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، فرماتے ہیں رسول پاک نے یہ آیت کریمہ میرے اوپر تلاوت کی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ آیت حتیٰ فارغ من آیہ، حتیٰ کہ رسول پاک اس آیت سے فارغ ہوئے. ثم قال یا ابا ذر، پھر فرمایا ابو ذر، لو ان الناس كلهم اخذوا بها كفتهم. رسول پاک نے فرمایا ابو ذر سنو، اگر لوگ اس آیت کے اوپر سارے لوگ عمل کرنا شروع کر دیں، یہ سب کے لیے کافی ہو. اتنی پیاری آیت ہے. کون سی آیت؟ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، اللہ اس کی نجات کا راستہ بنا دیتا ہے. اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ آیت سرکار فرماتے ہیں اگر لوگ اس کے اوپر صدق کے دل سے عمل کریں، اللہ ان کے سارے مشکلات کو دور کر دے، ساری پریشانیوں کو حل فرما دے. علامہ قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، بڑا پیارا واقعہ جی. اوف بن مالک اشجعی حضور کے صحابی ہیں، رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے، اس کی ماں اس کی جدائی میں سخت بے چین ہے.
مجھے حضور کوئی وظیفہ عطا فرمائے تاکہ میرا بیٹا خیر و عافیت سے اپنے گھر آ جائے۔ تو رسول پاک نے کیا فرمایا؟ اتق اللہ واصبر وآمرک وإیاہ ان تستکثر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ۔ آپ فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اب حضور بھی تقویٰ کا اس صحابی کو حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو۔ میں تجھے اور تیری بیوی کو حکم دیتا ہوں تم کثرت سے لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھو۔ یہ حضور نے وظیفہ عطا فرمایا۔ ارشاد نبوی سن کر وہ اپنے گھر چلے گئے اور اپنی بیوی کو کہا اللہ کی بندیاں پریشان نہیں ہونا، اب یہ وظیفہ کرو جو رسول پاک نے عطا فرمایا ہے۔ اب اس نیک بخت خاتون نے کیا کہا؟ نعم ما امرنا بھی، کا جو حضور نے فرمایا اس سے اچھی کوئی بات ہو نہیں سکتی، یہ سب سے اعلیٰ وظیفہ ہے۔ ان دونوں میاں بیوی نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کون سا وظیفہ؟ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ چنانچہ اس کی برکت سے دشمن اس کے بیٹے سے غافل ہو گئے اور وہ ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلا اور ان کی بھیڑ بکریاں ہانکتا ہوا خیر و عافیت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ ہے جی اس وظیفے کی شان۔ تو آج بھی اگر آپ کسی مشکل میں آپ یہ وظیفہ کریں، لا حول ولا قوة الا باللہ، کثرت کے ساتھ پڑھیں، کم سے کم 500 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں، کوئی مشکل ہو، کوئی پرابلم ہو، کوئی بیماری ہو، اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مزری کے اندر اس آیت کی ضمن میں آپ نے ایک اور وظیفہ عطا فرمایا ہے مشکلات کو حل کے لیے، وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، صوفی بزرگ، آپ نے دینی دنیاوی منافع کے حصول کے لیے، دینی دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے یہ وظیفہ بتایا۔ کیا وظیفہ فرمایا؟ ہر روز 500 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ انسان پڑھے، اول آخر 100 مرتبہ درود پاک۔ کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی فائدہ آپ کو چاہیے، کوئی مصیبت آ جائے، یہ وظیفہ کریں 500 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اول آخر 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ ہر قسم کی مشکل آپ کی دور فرمائے گا۔ یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے جی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو خوش نصیب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جو اپنے رب پہ بھروسہ، آج ہمارا بھروسہ ہوتا ہے جاب کے اوپر، افسر کے اوپر، فلاں وزیر کے اوپر، یہ سب عارضی بھروسے، یہ سہارے ہیں، اصل سہارا رب کا ہے۔ جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے، یعنی جو شخص اپنا کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اللہ اس کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ توکل کا معنی عمل سے لا تعلق ہو جانا ہے، اسباب سے قطع نظر کرنا ہے، توکل کا یہ مقصد نہیں، بلکہ اس کا یہ مقصد ہے انسان اسباب بجا لائے لیکن نتائج کے ظہور کے لیے اسباب پر اعتماد نہ کرے، صرف اپنے رب پر بھروسہ کرے، بے عملی جد و جہد سے بیزاری کا اسلام کے نظریے توکل سے دور کا واسطہ بھی نہیں۔ توکل یہ نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے، کہے خود مجھے اللہ تعالیٰ رزق دے گا، خود مجھے پیسے دے گا، خود مجھے مالدار، ایسا نہیں ہے۔ بندہ کاروبار کرے، رزق حلال کے لیے جائے دکان پر، پھر اللہ سے رزق حلال مانگے، طالب علم علم حاصل کرے، پھر اللہ سے کامیابی کی امید رکھے، ٹھیک ہے نا، مزدوری کرے، پھر اللہ سے رزق حلال مانگے۔ یہ نہیں اپنے گھر میں بیٹھ جائے کہے جی میرا اللہ کے اوپر توکل ہے۔ اپنے اسباب انسان اختیار کرے، نتیجہ رب کے اوپر چھوڑ دے، یہ توکل ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا یہ شعر ہے فارسی کے، سنیے، فرماتے ہیں گر توکل می کنی در کار کن، کشت کن پس تکیہ بد جبار کن، یعنی اگر تو توکل کا دعویٰ کرتا ہے تو کام میں مشغول ہو جا۔ اگر تو توکل کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر کام میں مشغول ہو جا، پہلے تخم ریزی کر پھر اللہ پہ بھروسہ کر۔ اب ایک کسان ہے وہ زمین میں بیج ہی نہ بوئے اور کہے اللہ مجھے فصل دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو پہلے اپنا بیج بوو، پھر اللہ سے رزق حلال اور فصل مانگو۔
پھر فرماتے ہیں رمزی القاسب حبیب اللہ شنو استوکل در سبب کاہل مشو. فرماتے ہیں اس حدیث میں جو رمز ہے نا، جو حضور نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والے رب کا دوست ہے، اس میں جو رمز ہے فرمایا اس کو سن. توکل کی وجہ سے اسباب کے فراہم کرنے میں سستی مت کرو، اسباب مہیا کرو پھر رب کے اوپر بھروسہ کرو. بلکہ سلف صالحین تو یہ تقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں اتجروا واکتسبوا فإنکم فی زمان اذا احتاج احدکم کان اول ما یاکل دین. بڑے پیارا جی یہ فرمان ہے بزرگوں کا. فرماتے ہیں کاروبار کرو، رزق حلال کماؤ، کیونکہ تم ایسے زمانہ میں ہو کہ جب کوئی شخص محتاج ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے. یہ بڑی اچھی بات کیجیے، یقین کریں یہ دور ایسا ہی ہے. تو ہمیں کاروبار کرنا چاہیے، محنت کریں، مزدوری کریں، رزق حلال کمائیں، گھر میں فضول نہ بیٹھے رہو، کیونکہ یہ اتنا خطرناک دور ہے کہ جو بندہ غریب ہوتا ہے نا، کنگال ہوتا ہے، بعض اوقات وہ اپنا ایمان بھی بیچ دیتا ہے پیسے کے لیے. تو ہمیں کاروبار کرنا چاہیے، رزق حلال کمانا چاہیے. اور یہ حضور کا ارشاد بھی ہے، فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں دین کا کام بھی درہم و دینار کے بغیر نہیں ہوگا. یہ زمانہ وہی ہے، دین کا کام بھی آپ نے اگر کرنا ہے تو پیسے ہوں گے تو آپ دین کا پیغام عام کریں گے، پیسے ہوں گے تو آپ کسی کے پاس جائیں گے، کسی کو کوئی اچھی بات بتائیں گے. تو پیسوں کے بغیر دین کا کام بھی نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، مقرر کر رکھا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ. اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا ہے وہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے، کوئی چیز اس کے ارادے کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.